السلام علیکم دوستوں، میرے یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج آپ اٹلی کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اٹلی، اس کا سرکاری نام جمہوریہ اٹلی ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جسے الپس پہاڑوں اور آس پاس کے کئی جزیروں نے الگ کیا ہوا ہے۔ اٹلی جنوبی یورپ میں بحر روم کے وسط میں واقع ہے۔ اسے مغربی یورپ کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر روم ہے۔ اٹلی کا کل رقبہ 3 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس کی زمینی سرحدیں آسٹریا، فرانس، سین مارینو اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ اس کی سمندری سرحدیں البانیہ، الجزائر، کروشیا، یونان، لیبیا، مالٹا، مونٹینیگرو، اسپین اور تیونس سے ملتی ہیں۔ اٹلی یورپی یونین کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور اس کی موجودہ آبادی 6 کروڑ سے زائد ہے۔ اس کی سرکاری زبان اطالوی ہے اور یورو اس کی سرکاری کرنسی ہے۔ اٹلی کے موجودہ صدر کا نام سرجیو متریلا ہے اور اٹلی کا ٹائم زون سینٹرل یورپین سمر ٹائم ہے اور یہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ اٹلی میں 84% لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میلان شہر اٹلی کا مالیاتی مرکز ہے اور یہ بورسا اطالوی اسٹاک ایکسچینج کی میزبانی کرتا ہے اور اب یہ لندن اسٹاک ایکسچینج کا حصہ ہے۔ لاطینیوں کے اٹیلک قبیلے نے 8ویں صدی قبل مسیح میں رومن سلطنت کی تشکیل دی، جو بالآخر سینٹ اور عوام کی حمایت سے ایک جمہوریہ بن گیا۔ رومن ریپبلک نے ابتدائی طور پر اطالوی جزیرہ نما پر اپنے پڑوسیوں کو فتح کیا اور انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور بعد میں یہ فتوحات کا سلسلہ یورپ، شمالی افریقہ اور ایشیا کے مزید کچھ حصوں تک پھیلا۔ پہلی قبل مسیح تک رومن سلطنت بحر روم میں ایک طاقتور سلطنت کے طور پر ابھری اور ایک اہم سیاسی، ثقافتی اور مذہبی مرکز بن گئی، اور آنے والے 200 سالوں میں اٹلی کے قانون، ٹیکنالوجی، معیشت، آرٹ اور ادب نے بہت ترقی کی۔ صدیوں کی سیاسی اور علاقائی تقسیم کے بعد 1861 میں اٹلی مکمل طور پر متحد ہو گیا اور جنگ آزادی کے بعد سلطنت اٹلی کا قیام عمل میں آیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران اٹلی نے صنعتی میدان میں بہت ترقی کی۔ اٹلی ایک ترقی یافتہ معیشت ہے۔ یہ یورپ میں GDP کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے۔ اٹلی میں معیار زندگی بہت بلند ہے۔ صحت اور تعلیم کا نظام بہت اعلیٰ ہے۔ اٹلی کا علاقائی، عالمی، اقتصادی، فوجی، ثقافتی اور سفارتی امور میں ایک اہم کردار ہے اور اٹلی کو بین الاقوامی دنیا میں ایک عظیم طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی یورپی یونین کا بانی اور سرکردہ رکن ملک ہے اور مختلف بین الاقوامی اداروں کا رکن بھی ہے۔ اٹلی اقوام متحدہ، نیٹو، OECD، آرگنائزیشن سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن آف یورپ، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، G7، G20، بحر روم یونین، لیٹن یونین، کونسل آف یورپ اور شینگن ایریا کا رکن ہے۔ اٹلی بہت سی ایجادات کا موجد ہے۔ اٹلی طویل عرصے سے آرٹ، موسیقی، ادب، فلسفہ، سائنس، ٹیکنالوجی اور فیشن کا عالمی مرکز رہا ہے۔ سینما، کھانا پینا، کھیل، فقہ، بینکنگ اور کاروبار سمیت بہت سے شعبوں میں اٹلی نے بہت ترقی کی ہے۔ اٹلی کے پاس دنیا کی سب سے بڑی تعداد میں عالمی ثقافتی ورثہ موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ ہر سال اٹلی کا رخ کرتے ہیں۔ اٹلی دنیا کا 8واں بلند معیار زندگی رکھنے والا ملک ہے اور اٹلی دنیا کے تیسرے بڑے سونے کے ذخائر رکھنے والا ملک بھی ہے اور یہ یورپی یونین کے بجٹ میں تیسرا سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ اٹلی کی نجی دولت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اٹلی نجی دولت کے لحاظ سے ہانگ کانگ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے اٹلی دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اٹلی میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے بہت سے کاروباری ادارے کئی صنعتی اضلاع میں موجود ہیں جو اٹلی کی صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اٹلی بہت سی اہم اقسام کی مصنوعات کا بہت بڑا صنعت کار اور برآمد کنندہ بھی ہے۔ اٹلی کی مصنوعات میں مختلف مشینری، دوا سازی، گاڑیاں، فرنیچر، کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے شامل ہیں۔ اٹلی اپنے بااثر اور کاروباری اقتصادی شعبے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اٹلی کا زرعی شعبہ بہت محنتی ہے۔ اٹلی دنیا کا سب سے بڑا شراب تیار کرنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ تخلیقی طور پر ڈیزائن کردہ اعلیٰ معیار کی مصنوعات تیار کرنے والا ملک بھی ہے، جس میں آٹو موبائل، جہاز، گھریلو آلات اور ڈیزائنر لباس شامل ہیں۔ اٹلی یورپ میں لگژری اشیاء کا سب سے بڑا مرکز ہے اور عالمی سطح پر تیسرا بڑا مرکز ہے۔ اٹالین مینوفیکچرنگ سیکٹر چائنا اور دیگر ابھرتی ہوئی ایشیائی معیشتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اعلیٰ معیار کی مصنوعات کے ساتھ کم مزدوری کے اخراجات کی بنیاد پر۔ اٹلی کی GDP تقریباً $2.1 ٹریلین ہے اور 2021 میں اٹلی کی فی کس آمدنی سالانہ $32,000 تھی۔ اٹلی نے 2020 میں تقریباً $481 بلین کی اشیاء برآمد کی اور اٹلی کی سر فہرست برآمدی اشیاء میں ادویات، کاریں، پرزے، ریفائنڈ پیٹرولیم، ویکسین
خون، اینٹی سیرا اور کیمیائی مادے شامل ہیں۔ اٹلی کے اہم برآمدی شراکت دار ممالک فرانس، امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ ہیں۔ 2020 میں اٹلی ماربل، ٹائلز، پاستا، پروسیس ٹماٹر، پروسیس تمباکو اور جانوروں کی کھالوں کا سب سے بڑا برآمد کنندہ تھا۔ اٹلی نے 2020 میں تقریباً $429 بلین کی اشیاء درآمد کی اور ان اشیاء میں خام پیٹرول، گاڑیاں، دوائیاں، پیٹرولیم گیس اور سونا شامل ہیں۔ اٹلی کے درآمدی شراکت دار ممالک میں جرمنی، فرانس، چائنا، نیدرلینڈ اور اسپین شامل ہیں۔ 2020 میں اٹلی نے دنیا میں سب سے زیادہ بجلی درآمد کی۔ اس کے علاوہ تمباکو، تیار اون، جانوروں کے بال، اسٹین لیس اسٹیل بارز اور خام اون کی درآمد میں سر فہرست رہا۔ اٹلی کے قدرتی وسائل میں کوئلہ، زنک، پوٹیش، ماربل، برائٹ، پومس، ایسبسٹوس، فلوسپار، مرکری، فلیڈسپار، پارائٹ، قدرتی گیس اور خام تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اٹلی کی زراعت شمالی اور جنوبی حصے میں تقسیم ہے۔ اٹلی کا شمالی حصہ بنیادی طور پر اناج، سویابین، گوشت اور دودھ تیار کرتا ہے، جبکہ جنوبی حصے میں پھل، سبزیاں، زیتون کا تیل، شراب اور گندم کی پیداوار ہوتی ہے۔ اٹلی دنیا کا سب سے بڑا شراب بنانے والا ملک ہے۔ اٹلی کی مشہور شرابیں ٹسکن سیانٹی اور پیڈمونٹیز بارلو ہیں۔ اٹلی صنعتی اور معاشی طور پر ایک طاقتور ملک ہے اور یہ مینوفیکچرنگ اور پروسیسنگ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کی بڑی صنعتوں میں سیاحت، صحت کے شعبے سے متعلق مشینری، موٹر گاڑیاں، کیمیکل، دوا سازی، الیکٹرک کا سامان، ٹیکسٹائل، فیشن، کپڑے اور جوتے شامل ہیں۔ اٹلی کی آمدنی کے بڑے ذرائع میں مشینری، کیمیکل، آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کے شعبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ اور سیاحت بھی اس کی آمدنی کے اہم ذرائع ہیں۔ اٹلی میں کھانے پینے اور مشروبات کی صنعت بھی بہت اہم ہے۔ روایتی مصنوعات میں زیتون کا تیل، شراب، پھل اور ٹماٹر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پلپ، کاغذ، پرنٹنگ اور پبلشنگ، مٹی کے برتن، شیشہ، ٹائلز اور ماربل کی صنعتیں بھی نمایاں ہیں۔ اٹلی کا شہر روم ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، دوا سازی اور خوراک کی صنعتوں میں ایک اہم مرکز ہے۔ اٹلی کے دیگر اہم صنعتی علاقوں میں تیبورتینا ویلی، ایپریلیا اور پومیزیا شامل ہیں۔ اٹلی دنیا کا 5واں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ملک ہے۔ 2020 میں 3 کروڑ 80 لاکھ سیاحوں نے اٹلی کا رخ کیا۔ اٹلی نے سیاحت سے $20 بلین کمائے۔ اٹلی کے مشہور مقامات میں روم، فلورنس، وینس، ٹسکن ہل ٹاؤنز، میلان، لیک کومو، ایملفی کوسٹ، کیپری، سورینٹو، دی سنک ٹیری، لینین ٹاور آف پیسا، لوکا، ویرونا، پومپی، سردینا، جنیوا، پگلیا، روینا، ہرکولینم، سیانا، بلوگنا، نیپلز، سسلی اور ٹورین شامل ہیں۔ اٹلی ایجادات کی دنیا میں ایک بڑا حصہ دار ہے۔ اٹلی دنیا میں کھانے پینے، فیشن، آرٹ، موسیقی اور بہت سی دوسری چیزوں کے لیے مشہور ہے۔ اٹلی پیزا کے لیے بہت مشہور ہے۔ پاستا بھی اٹلی کی تخلیق ہے۔ ویسپا موٹر سائیکل جو کہ اٹلی کی ایجاد ہے اور اٹلی کی کلاسک موٹر سائیکل ہے۔ ویسپا موٹر سائیکل کی ایجاد اٹلی میں 1946 میں ہوئی تھی۔ اٹلی کا علاقہ ٹیسکنی شراب کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ علاقہ اٹلی میں شراب کا سب سے بڑا پیداکار ہے۔ اٹلی آرٹ اور فن سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک جنت ہے اور اس کے لیے بہت مشہور ہے۔ مائیکل اینجلو، لیونارڈو، کاراویگو، یہ سب اٹلی کے مشہور مصور ہیں۔ اٹلی کے لوگ فٹ بال کے کھیل کو بہت پسند کرتے ہیں اور اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ عام طور پر تمام فٹ بال لیگوں میں اٹلی کی ٹیم سر فہرست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی لگژری گاڑیوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور کار برانڈ فیراری، لیمبورگینی، ماسیراٹی، ان سب گاڑیوں کا موجد اٹلی ہے۔ اٹلی فیشن کے لیے بہت مشہور ہے اور فیشن کی دنیا میں اٹلی ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ ویلنٹینو، ورساچی، پراڈا، ڈولچ اینڈ گبانا، یہ سب اٹلی کے مشہور اور کامیاب فیشن برانڈ ہیں جو دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ اٹلی دنیا بھر میں اپنے غیر معمولی کھانوں کی لذتوں کے لیے جانا جاتا ہے، جو ایسے کھانے پیش کرتا ہے جن کی پوری دنیا میں تعریف کی جاتی ہے۔ اٹلی کے کھانے منفرد اور بے مثال ہوتے ہیں۔ ریسوٹو، پیزا، پاستا، گنوچی، پیسٹو، جینوویز، لزانیا، جیلاٹو آئس کریم، پرماہم، ریبولیٹا، بگنا کاؤڈا، پولنٹا، ٹورٹیلی، فوکاکیا، پنیر، ٹرفل، فرائیڈ پنیر، فائیو، پیڈمونٹیز، مکس فرائی، ترامیسو، یہ سب اٹلی کے مشہور اور مقبول کھانے ہیں۔ 2022 کی انٹرنیشنل پاسپورٹ رینکنگ کے مطابق اٹلی کا پاسپورٹ دنیا میں 4تھے نمبر پر آتا ہے اور اٹلی کے پاسپورٹ پر 189 ممالک کے ویزے فری ہیں۔ اٹلی ایک پرامن ملک ہے اور پرامن ممالک کی فہرست میں 32ویں نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ملک ہے۔
यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। इटली के हर बड़े इलाके में एक यूनिवर्सिटी कायम है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के अखराजात इटली की हुकूमत उठाती है। इसके अलावा यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और आला ग्रेजुएट स्कूल भी मौजूद हैं, जहाँ ग्रेजुएट की सतह से ऊपर की तालीम दी जाती है। इटली की सरफहरिस्त यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, सेपिंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, स्कूला नॉर्मल सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिडवा, सांता अना स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, वीटा सैल्यूट सान राफेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बायोका, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, मिलान पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिंटो शामिल हैं। सबसे ज्यादा सालाना आमदनी कमाने के लिहाज से इटली की सरफहरिस्त कंपनियां जो इटली की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं ENI ऑयल एंड गैस, एंतीसा सैनपोलो फाइनेंस, यूनिक्रेडिट बैंक, इटालियन पोस्ट एंड लॉजिस्टिक, एस्कोरन जियानी जनरल इंश्योरेंस, एटलांटिया ट्रांसपोर्टेशन, यूनिपोल ग्रुप इंश्योरेंस, टेलीकॉम इटालिया, मीडियो बैंका बैंक, सनम ऑयल एंड गैस, लियोनार्डो एरोस्पेस एंड डिफेंस, UBI बैंकाटिल, UBI इलेक्ट्रिक, फेरारी ऑटोमोबाइल, पेरिली ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सेपियम ऑयल एंड गैस, परमिशन ग्रुप इलेक्ट्रिक केबल्स और सारस ऑयल एंड गैस कंपनियां शामिल हैं। इटली के शहर रोम में रहने का माहाना खर्चा तकरीबन 2000 यूरो है, जिसमें फ्लैट का किराया, रेस्टोरेंट में खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, खाने पीने का सामान, कपड़े और जूते, खेल और तफरीही और घूमना फिरना शामिल है। यूरोपीय यूनियन के शहरी इटली में काम करने और सफर करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन अगर वो मुस्तकिल तौर पर इटली में रिहाइश पजीर होना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूरी कागजी कार्रवाई करना लाजमी है। लेकिन गैर यूरोपीय यूनियन के लोगों को इटली में मुलाजमत करने के लिए लाजमी वर्क वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। अगर आप इटली में नौकरी हासिल करना चाहते हैं और अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो इटली में बेहतरीन तनख्वाह वाली नौकरियां सर्जन्स, वकील, बैंक मैनेजर, मार्केटिंग डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर, इंग्लिश ज़बान के टीचर्स और इटालियन ज़बान के टीचर्स, इनको पुरकशिश तनख्वाहें दी जाती हैं। अगर आप इटली में कारोबार करना चाहते हैं और मुस्तकिल रिहाइश पजीर होना चाहते हैं तो इटली में छोटे पैमाने के कारोबार के लिए बेहद शानदार मौके मौजूद हैं, जिसमें योगा और रेकी इंस्टीट्यूट, वाइन मैन्युफैक्चरिंग, सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल एंड टूर्स, फैशन स्टोर, रेस्टोरेंट, होटल, ब्यूटी सैलून, हेयर सैलून, सॉफ्टवेयर हाउस, होममेड फूड, रेंटा कार, फ्रेंचाइज, कॉस्मेटिक शॉप, कार लेदर सीट रिपेयर, ड्रोन फोटोग्राफी, कॉफ़ी कैफ़े, फ्रोज़न फूड शॉप, ग्रॉसरी स्टोर, स्क्रैप मेटल और रीसाइकलिंग के बिजनेस शामिल हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इटली के बारे में हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आने वाली वीडियो में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बांटते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।